الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کے سیاسی حالات، پاکستان میں جوڑ توڑ، پاکستان کے اندر جو معاشی بدحالی، اس کے اثرات، یہ سارا کچھ مل ملا کر ایک پاکستان جو ہے اس وقت کرائسس کا ایک مجموعہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن حالات و واقعات اور عوام کا سینٹیمنٹ وہ کس طرف کو جا رہا ہے، جو کچھ یہ عدالتی کارروائیاں ہو رہی ہیں یا پولیس کارروائی کر رہی ہے یا اس کے علاوہ جو اور کچھ ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کا رد عمل کیا آ رہا ہے، وہ بھی میں اس میں تھوڑا سا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی، ذرائع کے مطابق میں سب سے پہلی بات کروں گا، ذرائع کے مطابق جو خبر آئی ہے، ایک میٹنگ ہوئی ہے حالیہ 1-2 دن کے اندر اندر، پاکستان کی موجودہ حکومت یعنی پی ڈی ایم گروپ کی پوری کی حکومت جو ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے خیال لوگ شامل نہیں تھے یا تھے، میں اس پہ کنفرم نہیں، لیکن کور کمیٹی جو ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگ اور پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کے لوگ شامل تھے، اور جب ان کو مختلف ڈی سی اوز، ڈی پی اوز اور پٹواریوں اور دوسرے لوگوں کے جو سروے انہوں نے خفیہ طور پر کروائے، پھر پولیو ٹیمیں جو ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ گھر گھر جا کر وہ سروے سینٹیمنٹ لوگوں کا نوٹ کرنے کی ایک ہدایت کی گئی تھی، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے، میری خبر نہیں ہے یہ، اس کے مطابق جو وہ پھر ساری رپورٹیں اکٹھی کر کے جب بھیجی گئیں، اس کے بعد پھر ایک بھیانک شکل جو ہے وہ اس رپورٹ کی سامنے آئی، اور اس کے بعد پھر ایک اجلاس بلایا گیا، اور اس اجلاس کے اندر پھر جو تحفظات، جو خدشات وہ جو ظاہر کیے گئے، اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان آیا کہ الیکشن جو ہے وہ ابھی نہیں ہونے چاہیے، پاکستان کے معاشی حالات نہیں ٹھیک، پاکستان کے اندرونی حالات نہیں ٹھیک، اس طریقے کا گول مول تھا وہ آیا، لیکن بیسیکلی اس کا بیانیہ یہ تھا کہ الیکشن نہ کروایا جائے، ورنہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر عمران خان صاحب جن کو یہ مائنس کرنے کے چکر میں سارے لوگ، ان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی، بیسیکلی عمران خان صاحب کی مقبولیت نہیں بڑھ رہی، عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ کیوں جڑ رہے ہیں، انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ بات کو اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے، اگر آپ بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، بچیوں کی عزتوں کو پاؤں کے نیچے روندیں گے، جب آپ جبر تشدد کر کے لوگوں کو ناجائز طور پر جیلوں کے اندر بند کریں گے، ہر بندے کی ایک سوچ ہے، وہ کوئی اب اگر کل کو پاکستان تحریک انصاف آ جاتی ہے اور وہ پاکستان مسلم لیگ کے یا جے یو ایف یہ جو ہے مولانا صاحب کی جماعت یا اور دوسری کو پارٹی ہو، اس کے اوپر جناب کریک ڈاؤن شروع کر دے، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ لوگ اس کو قبول کریں گے؟ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، ایک شہر کے اندر ایک بندے کے ساتھ ایک بندہ بڑا آدمی اگر زیادتی کرے گا تو اس کا رد عمل پورے شہر کے اندر آئے گا۔ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ اپنا جو انہوں نے کوئی نیریٹو بنایا تھا، جو ان کی پیچھے ایک سوچ تھی کہ اگر قوم کو دبا لیا جائے تو دبانے کے بعد پھر جو ہے معاملات صحیح ہو جائیں گے، لوگ گو اس وقت خاموش ہو گئے۔ لوگوں کو سینے اندر سے چاک کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا لوگوں کے اندر کتنے کتنے بڑے زخم ہیں۔ سب سے پہلی جو یہ رپورٹیں اب ہوئی ہیں اس کے اوپر سوال اٹھایا گیا جس کو جو کمیٹی تھی اس کے اندر کہ مہنگائی کا ہم کیا کریں، بجلی جو شہروں کے اندر 8 سے 10 گھنٹے بند ہو رہی ہے اور دیہاتوں کے اندر 18 سے 21 گھنٹے بند ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کھانے پینے والی چیزیں وہ کہاں پر چلی گئی؟ پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان سے پیسہ اپنا نکال کر جائز ناجائز طریقے سے بیرون ملک شفٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جناب صنعتیں بند ہو گئی، مزدور جو کام کر رہا تھا وہ بے روزگار ہو گیا، اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں، کنٹینر جو سمندر کے اندر کھڑے ہیں۔ اب حالات و واقعات جو آنے والا وقت بتا رہا ہے جی، اس کے مطابق جو ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پاکستان سے جو امپورٹڈ کھانے پینے والی چیزیں آتی ہیں اس میں بچوں کا دودھ ہے اور بے شمار چیزیں ہیں، فارماسوٹیکل کی چیزیں ہیں، یعنی انسانی زندگی بچانے والی قیمتی ادویات، ان کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور اگر ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا جائے، کیا آپ کے پاس حل ہے؟ آج جو وہ میں آگے ویڈیو میں بیان کیا، وہ جو فائنینشل ٹاسک کمیٹی نے جو فیصلہ کیا اس کے تحت پاکستان کا ایک لاہے عمل اختیار کیا گیا، ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یعنی 10 سالہ پروگرام، وہ جو قمر الزمان کائرہ صاحب نے ایک فرمان فرمایا تھا آتے ہی جب یہ رجیم چینج ہوا تھا کہ ہم جناب 10 سال کم از کم اس ملک کو سیدھا کرنے کے لیے
ہمیں چاہیے. تو وہ قمرالزمان قاہرہ صاحب کے میں اس بیان پر اس دن بھی میں نے بات کی تھی, آج بھی پھر بات کر رہا ہوں کہ وہ بیان ایسے نہیں دیا گیا تھا, اس بیان کے پیچھے ایک کہانی تھی. اب وہ کہانی جو ہے آہستہ آہستہ کھلتی آ رہی ہے, اور جس کی وجہ سے اب یہ لوگ جو ہیں الیکشن کی طرف نہیں جا رہے. ہو سکتا ہے جی الیکشن کو ڈیلے کریں, کیا کر سکتے ہیں یہ, کیا اس کو معزز عدلیہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی, کیا وکلا جو سرے میدان آ چکے ہیں وہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے. جو خدشات اس وقت آصف علی زرداری صاحب کے دل میں پیدا ہو چکے ہیں, جو ان کی کور کمیٹی کے اندر جو پیغامات انہوں نے آپس میں جو ایکسچینج کیے ہیں, جو لینگویج استعمال کی ہے, جو زرداری صاحب تک ذرائع کے مطابق پہنچ چکی ہے, اس کے بعد زرداری صاحب کا رد عمل کیا ہوگا, یہ ساری باتیں. لیکن حقیقت حال کچھ اور ہے جی. وہ یہ ہے کہ آپ اگر عمران خان صاحب کو فرض کرو مائنس بھی کر دیتے ہیں, جو مرضی کر لیتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کون سا ملک پیسہ دے گا جی. آپ الیکشن بھی کروا لیں, جب حکومت یہی رہنی ہے جی, یہی چہرے سامنے رہنے, اگر جو غیر ملکی ہیں انہوں نے اگر پیسہ دینا ہے تو وہ ابھی بھی دے سکتے ہیں. اگر کوئی طاقتور لوگ جو ہیں ان کے بہاف پہ کسی نے پیسہ دینا ہے تو وہ ابھی بھی دے سکتے ہیں. وہ کیوں نہیں دے رہے؟ آخر وجہ ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ عوام کا اور ان کا فاصلہ بہت بڑھ چکا ہے. عوام کا اور کچھ اور لوگوں کا فاصلہ بہت بڑھ چکا ہے. عوام کچھ اور سوچ رہی ہے, یہ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں. یعنی جو سروے آئے ہیں, جو اس میں امریکہ نے سروے کروایا, برطانیہ نے سروے کروایا, سعودی عرب نے سروے کرایا, چائنا نے سروے کروایا, اس کے علاوہ گورنمنٹ نے آفیشیل جو ہیں وہ سروے کرائے, پرائیویٹ لوگوں سے سروے کرائے, تو وہ جناب جو لوگوں کا سینٹیمنٹ, میں اس کا نہیں کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت اکیلی پارٹی ہے جی اپوزیشن کے اندر, اور جو اس نے اپنے کام کیے تھے اس وقت مہنگائی 12% تھی, 12% سے اب جناب 38%, 45%, اور انٹرنیشنل جو اکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر 52%. ایشیا کے اندر سب سے زیادہ مہنگائی جو اس وقت پاکستان کے اندر گنی جا رہی ہے, ایشیا کے خطے کے اندر سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان کے اندر, نہ سری لنکا میں, نہ افغانستان میں, نہ ایران کے اندر. پاکستان میں کیا ہوا جی؟ تو یہ ساری چیزیں اگر کیلکولیٹ کی جائیں تو کیا آپ کو عوام سوال کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جس کے گھر میں کھانا پہلے 3 دفعہ پکتا تھا اب 1 دفعہ پکتا ہے. جو لوگ حبیب آئل استعمال کرتے تھے اب وہ جناب سرسوں کا تیل لے کر اس کے اندر کھانا پکا رہے ہیں صرف اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. جو لوگ پہلے کپڑا خریدتے تھے مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, اب وہ 6 مہینے کے اوپر چلے گئے جی. اب بچے, بہت سارے بچے جو ہیں وہ سکولوں سے, جو انگلش سکولوں کے اندر پڑھتے تھے وہ نکل آئے جناب, نکل آ کے یہ ٹاٹ سکول جو ہے گورنمنٹ سکولوں کے اندر آ گئے. وجہ, اب بچوں کو تعلیم تو دینی ہے, اچھے اداروں کے اندر سے بچوں کی ماں باپ کے پاس اتنی سخت نہیں رہ گئی کہ وہ جناب اپنے بچوں کی فیس دے سکیں. بچوں کو وہ شفٹ کر رہے ہیں, باہر کر رہے ہیں, وہ جن کی فیس نہیں دی جا رہی ان کو وہ نکال رہے ہیں. تو پھر کہاں لے کے جائیں؟ یہ سارے سوالات. عوام دوائی لینے جاتی مہنگی, گھی لینے گئے مہنگا, آٹا لینے گئے وہ جو 50 روپے تھا 160 روپے. اس کے علاوہ بے شمار مسالے ہیں جی. میں اس پہ پر اب ٹائم ضائع کروں, کون سی چیز ہے, بجلی کا بل کہاں پہ چلا گیا, گیس کا بل کہاں پہ چلا گیا, ساری چیزوں کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے. آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ عمران خان آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, آپ کے پاس آنے والے وقت کے اندر کیا لاہے عمل ہے؟ کوئی ملک کیا آپ کو پیسہ دے گا؟ اگر آپ کے میں دم خم ہوتا, آپ کے جو اس وقت گروپ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف چل رہا ہے, جو بھی ہے اس میں میں کسی کا نام نہیں لیتا, کوئی پسند ہے کوئی ناپسند ہے, کوئی جناب پارٹی مخالف ہے, کوئی کچھ بھی ہے, اس میں سارے لوگ جو ہیں اگر IMF آپ کو قبول کرتی ہوتی تو آپ سے بات طے کر لیتی. اب آپ ان کی شرائط پر عمل کریں, جس طرح انہوں نے بجٹ آپ کا ریجیکٹ کر دیا. اب آپ نے پیسے دینے ہیں, ان کی قسط ادا کرنی ہے, وہ پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے. جب آپ پیسہ نہیں دیں گے, جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کسی کا پیمنٹ واپس نہیں کریں گے تو آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے. ذرائع کے مطابق کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ جون کے اندر یا جولائی کے اندر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. اور جب پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اس کے بعد پاکستان کے حالات کیا ہوں گے؟ ڈالر روز بروز اوپر جا رہا ہے, لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ کوئی کشتیوں میں مر رہا ہے, کوئی جناب کسی طریقے سے باہر جا رہا ہے. ہر بندہ یہ اس کوشش کے اندر لگا ہوا کہ پاکستان سے اپنی کنارہ کشی اختیار کی جائے. مجھے تو ایسے لگ رہا جی آنے والے دن جو ہیں وہ افغانستان لوگ مائگریٹ کرنا شروع کر دیں گے, ایران کے اندر مائگریٹ کرنا شروع کر دیں گے,
اور وہ ملک جو 40 سال تک جنگ کے اندر ہے وہ جناب پاکستان سے آگے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان 75 سال سے جس پوزیشن پر تھا اب اس سے بہت نیچے گر چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچی جائیں تو خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کے بعد یہ سارا جو نقشہ بچھایا گیا اس کے اندر یہ ساری خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ یعنی جو پیسہ آپ کے پاس وہ جو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی وہ پیسہ بھی چلا گیا۔ آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کی ان سارے 13-14 ماہ کے اندر کہ آپ کوئی اچھا کام نہ کر سکے؟ ایک روسی تیل منگایا، وہ بھی وہ پچھلی حکومت جو ایگریمنٹ کر کے آئی، اب اس کے اوپر بہت سارے سوالات آ رہے ہیں کہ کتنے جناب ڈالر اس میں گئے ہیں جی، $10 فی بیرل یا $18 فی بیرل، یعنی کسی جگہ پر معافی نہیں ہے۔ وہ ایک خبر ہے، ایک جناب دینی صاحب ہیں ان کے متعلق خبر ہے کہ ان کی کوئی سڑک بنائی گئی ہے، وہ اس کے اوپر لوگوں نے شور کرنا شروع کر دیا، میں جان بوجھ کے ان کا نام نہیں لے رہا، ان کی خبر مطلب کہ سڑک کے متعلق ایک خبر ہے، بڑی بھیانک قسم کی خبر ہے، لیکن میں اس پہ یقین تو نہیں کرتا کیوں وہ لوکل صحافیوں نے خبر دی ہے، لیکن خبر ہے۔ تو بات یہ ہے جی کہ یہ ساری چیزیں اب پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ یا پی ڈی ایم کے لوگ اپنی جب کچن کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر اب اپنے لیڈروں سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم عوام کے پاس کیسے جائیں؟ بجلی نہیں ہے، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، جو کچھ سہولیات آج سے 14 ماہ پہلے عوام کو میسر تھی آج نہیں ہے۔ اسی طرح اسی خوف کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے جناب یہ جو نئی پارٹی بنی ہے ان کے جناب جو صدر ہیں انہوں نے جناب آرڈر کیا، وہ دو جو ان کے وزراء ہیں اس میں ان کو میں نام نہیں لے رہا ان کو کہا جی کہ آپ استعفیٰ دے دیں، وہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اس کے اوپر جناب اب ایک نیا پھڈا شروع ہو گیا، کیا ان کو کسی نے روکا بائی ہک اینڈ کروک روکا کہ آپ اگر استعفیٰ دو گے تو حکومت گر جائے گی؟ یا انہوں نے سیٹوں کے لالچ حکومت کے لالچ میں آ کر انہوں نے جناب استعفیٰ دینے سے انکار کیا؟ بیسیکلی لوگ جو مطلب کہ لوگ اس وقت اس حکومت کے ساتھ ہیں، اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو بھی ہوگا وہ لوگوں کی نظروں میں گرے گا۔ یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے جی، اس کو آج تسلیم کر لے نہ کر لے، نہ کرو گے تو پھر پچھتاؤ گے۔ بات جب بگڑ جائے اس کو سلجھانے کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ جو حالات و واقعات جو معیشت کے اشاریے عمران خان صاحب نے رات بھی پیش کیے، پچھلے 2-3 تقریروں کے اندر پیش کیے، جو انٹرنیشنل جو اکانومسٹ ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، ہمارے پاس کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے جو ہم چلائیں گے اور اس کے بعد جناب ہمارے سامنے جناب یہ نقشہ آ جائے گا، جن جو ہے وہ پاکستان کے اندر دولت لے کے آ جائے گا۔ یہ فائنینشل ٹاسک کمیٹی جو ہے یہ کہاں سے پیسہ لے آئے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نقشہ بنانا مکان کا کاغذ پہ تو لاکھ دفعہ بنائیں، لیکن جب اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، جب آپ کو زمین خریدنا پڑے گی، جب اس کے لیے اینٹ گارا سیمنٹ مزدور کی مزدوری سینٹری کا سامان یہ سارا کچھ ارینج کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، صرف کاغذ کے اندر آپ نے بنا دیا جناب کہ ہم جناب اگلے آنے والے 5 سالوں کے اندر ہم یہ کریں گے۔ یہاں پر اگر عمران خان صاحب بھی حکومت میں آ جائیں تو وہ بھی سروائیو نہیں کر سکتے۔ یہ آن ریکارڈ اور یہ بات ثابت ہوگی کہ عمران خان صاحب اس وقت تو کہہ رہے ہیں نا جی کہ میں جناب آ گیا تو میں اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ لے گا۔ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کیا گیا، جو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اوورسیز پاکستانیوں کو ارشادات فرمایا گیا کہ آپ تو مردے دفن کرنے آتے ہو، تو اس کے بعد کون سا جو اوورسیز پاکستانی ہے جو پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہاں سے تو جو انویسٹر ہیں وہ بھاگ کر بیرون ملک جا رہے ہیں، لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ملک کی بہتری کے اندر کوئی فیصلہ نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے جی پھر ہم وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا جی کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے اہل پاکستان والو، وہ تھا انہوں نے ہندوستان لگایا تھا نا، تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے اہل ہندوستان والو، تو یہاں میں لگاتا ہوں جی پاکستان، نہ سمجھو گے اے اہل پاکستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جو کچھ مودی کر رہا ہے جی ادھر منی پور اس کے اندر جو ریاست ہے وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو اس کے ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ اور دوسری جو کمیونٹیز ہیں سکھ ہے برادری اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ آپ کو معاف کرے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، میں بار بار اس پر اٹھا رہا ہوں۔ اس کا الیکشن آنا ہے،
اس کے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے. پینٹاگون کی طرف سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی، آج سے دو ڈھائی سال پہلے. اس نے کہا تھا آنے والے 2-3 سال کے اندر پاکستان کے اندر اور بھارت کے درمیان جنگ لگے گی، ایٹمی جنگ. یہ پینٹاگون کی سٹیٹمنٹ ہے، میری نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ویب سائٹ پر موجود ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور اس کے بعد وہ دن قریب آتے جا رہے ہیں. اگر ان کا ٹارگٹ دیکھا جائے، پینٹاگون کوئی سٹیٹمنٹ ایسے نہیں دیتا کہ جناب ایسی میں نے سٹیٹمنٹ دے دی. وہ پہلے پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ کرنے کے بعد پھر جناب اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر اس کے انز آؤٹ سب جو ہیں نقائص فوائد سب نوٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کو بیان دیتے ہیں. یہ جو پاکستان کے اندر سارا نظام الٹ پلٹ کیا گیا، وہ جب افغانستان سے ہار کے گئے، اس کے بعد انہوں نے اپنی پالیسی کو ری وزٹ کیا. پھر انہوں نے سوچا کہ ہم نے غلطی کی افغانستان چھوڑ کے، چائنا تو قبضہ کر گیا. تو انہوں نے پھر جناب مورے تلاش کیے. مورے تلاش کرنے کے کسی کو ڈالر سے خریدا، کسی کو کرسی کا لالچ دیا، کرا کے وہ جناب وارد ہوئے پاکستان کے اندر، سری لنکا کے اندر. بنگلہ دیش پہ اپنا زور جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بنگلہ دیش اس وقت ان کی نظر سے اس طرح بچا ہوا کہ اس کی اکانومی سٹرونگ ہے، پاکستان کے حساب سے بہت سٹرونگ ہے، اور اس کو چائنا انڈر ہینڈ سپورٹ کر رہا ہے. ایران اس کو چائنا سپورٹ کر رہا ہے، اور وسطی ایشیا کی ریاستیں جتنی بھی ہیں وہ ان کو چائنا جو ہے کور کر رہا ہے. یہ سعودی ریاستیں جتنی بھی ہیں، جس میں یہ گلف کی ریاستیں جو ہیں، ان کو جناب چائنا اکٹھا کر رہا ہے. آنے والے وقت کا سورج وہ چائنا کا نظر ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں. یعنی وہ ملک جس نے چائنا کے اربہ ڈالر پیسے دینے ہیں، ٹریلینز ڈالر پیسے دینے ہیں، ہم وہ ملک جو مقروض ہے، جس کی اپنی معیشت داؤ پہ لگی ہوئی، ہم نے چھلانگ ماری جی اس کی کشتی کے اندر چلے گی. یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے. وہ حساب ہو گیا جناب. یہ ہے پوزیشن. کچھ اور چند خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی.